گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، ہیومن رائٹس ایوارڈز ہو رہا ہے آج ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پہ۔ پتہ چلا کہ شہید ناظم کو جام وڈیروں نے جو ہے شہید کر دیا ہے، کافی دکھ تھا۔ قیدی صاحب تو چلے گئے، اب مجھے چھوڑ گئے، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں۔ کراچی کی بات کر رہے ہیں کیا؟ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میری شرٹ پھٹی ہوئی ہے۔ وہ تو چند ایک جو لبرل عورتیں ہیں ان کا مائنڈ تھا۔ آئے چلے میں آپ کو سیر کراتا ہوں اس ساری لوکیشن کی۔ جو چھچورا سسرا کنویں کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس کو واپس ڈالیں کنویں میں اور کتے کو باہر نکالیں۔ اس سسٹم کو جمہوریت کہنا، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے نام کی بے حرمتی ہے۔ گرین لائنز بسز کے افتتاح کے بعد کے کپڑے بھی آپ نے گرین پہنے ہیں، اس کی خوشی میں بالکل ڈاکومنٹریز دکھائی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے سلوگنز ہیں، شاعری دکھائی جا رہی ہے۔ آخری چنگاری یاد رکھنا کہ وہ بھڑکتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ اور وہ چنگاری ہے، اس کا نام راہیلہ ٹوانا ہو تو اس کا ماضی دیکھتے ہوئے ایسی لگتا ہے کہ ایک ایوارڈ ہے میرا، یہ سوچ عورت کی ٹیم کو ملا ہے، اور یہ یوتھ یونٹی آف پاکستان جو میری اپنی آرگنائزیشن ہے اس کی وجہ سے مجھے دیا ہے، جس میں نہیں، ہمیں اس میں جو فوکس کرنا تھا وہ عورت پہ فوکس کرنا تھا۔ عورت پہ تو اس میں تو جسم پہ جب focus تک زیادہ آپ کا مائنڈ نہیں بدلے گا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹک ٹاک چٹ چیٹ چلتی رہتی ہے نا، تو انجوائے کرتی ہیں اس کو؟ جس پہ مجھے ایوارڈ ملا ہے کہ ہم نے کچھ 600 سے زیادہ قیدیوں کو جو یو ٹی پیز تھے، انڈر ٹرائل پرزنر تھے، ان کو لیگل ایڈ دی، اور بہت زیادہ تکلیف تھی۔ مین مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے شہریوں کو بھی، لوگوں کو بھی ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے۔ چھوٹی سی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عامر وڑائچ صاحب موجود ہیں۔ اگر ایسا کوئی دوست ہے، میرا بھائی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میں فری آف کاسٹ اپنے سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی، میں قاضی محمد بشیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، اور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہوں۔ آج ٹرسٹ جو ہے 788 جوڑوں کی اب تک شادی کرا چکی ہے۔ چھکا مار دیا آج تو۔ نہیں، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اس کی نا۔ تو ایک بہت زبردست قسم کی تقریب یہاں منعقد ہوئی ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اس خوبصورت چھت کے نیچے، اس خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، اس خوبصورت تقریب کے اندر میں موجود یہاں پر ہیومن رائٹس ایوارڈز ہو رہا ہے آج ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پہ، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو جائزہ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میری شرٹ پھٹی ہوئی ہے، تو یہ کویشچن میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں کہ یہ شرٹ پھٹ گئی ہے یا پھاڑی گئی ہے؟ اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، اب تک 100 سے زیادہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، اور یوٹیوب پہ میری یہ 2nd ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، تو سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا۔ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، بہت خوبصورت پررونق ماحول ہے، ہر لوگ مہمان، بڑے بڑے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، علامہ اقبال بھی کہہ گئے تھے، اور جیسے پتہ نہیں نہ جانے کتنے اشعار شاعر کہہ کے چلے گئے ہیں۔ یہ جو اس طریقے کے حالات ہیں پاکستان اور خصوصی طور پر اس ہمارے پورے ریجن کے اندر، کہ حقوق کے معاملے میں پریشانی ہے، ہر گلی، ہر محلے، ہر لیول کے اوپر پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر کہ کہیں بچوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، کہیں جانوروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، کہیں انوائرمنٹل ڈیمیجز ہو رہے ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی فیلڈ کے اندر اسٹرگل کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی فیلڈ کے اندر جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی کبھی سڑکوں پہ نظر آتا ہے، کوئی پریس کلب پہ احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی آپ کو کسی جلسے کی جگہ مقام پہ نظر آتا ہے، کوئی آپ کو دھرنا دیتے ہوئے نظر آتا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ اور ان سارے افراد کو ایوارڈ دینے کے لیے یہ پوری تقریب سجائی گئی ہے۔ بہت پیارے، بہت خوبصورت چہرے، بہت خوبصورت نام موجود ہیں یہاں پر، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان سب افراد سے ملواؤں، ان کے خیالات سے جانکاری کراؤں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو ہمارا دین اسلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت، ان کی سنت، ان کی سیرت، وہ اتنی زبردست ہے کہ اگر اس کو بھی فالو کیا جائے تو وہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے دنیا کا۔ تو کوشش کرتے ہیں آپ کو بہت سارے مہمانوں سے ملوانے کی، تو آئیے ملواتے ہیں۔ اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ محترمہ بلقیس ایدی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، راہیلہ ٹوانا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، میم بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ میرے لیے ایک آنر ہے کہ اتنا بڑا ہے۔ میں آپ سے کچھ ویوز لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس موقع پہ ہیومن رائٹس کے اس ڈے کے حوالے سے آپ کیا پیغام، آپ تو بہت زیادہ پریکٹیکلی دیکھتی ہیں اور ہم سب سلوٹ کرتے ہیں اس ساری کنڈیشن پہ، تو آپ پلیز کیا کہنا چاہتی ہیں اس ساری کنڈیشن کے اندر؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان سے ہم سب ہیں، اور ہم کو کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں بولتی ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں، بس پاکستان کی ہر طرح سے عزت کرو، پاکستان کو بچاؤ، اور پاکستان کے لیے جتنا ہو سکے اپنا دل جان لڑا دو۔
और हमको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। दीदी साहब तो चले गए, अब मुझे छोड़ गए। आप तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभा रही हैं। वो काम ऐसा करके गए हैं, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेहनत करने की, हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं। चले मैं आपसे एक सपोज़ करता हूँ, हम आपकी जो वर्किंग है उससे बहुत इंस्पायर हैं। हम आपको थोड़ी देर के लिए सपोज़ करते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो आप पहले 2 स्टेप्स कौन से लेंगी? अल्लाह ना करे। नहीं, पहले चले कौन से 2 स्टेप्स आप सजेस्ट करती हैं कि पहले? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मैं कभी भी सोच नहीं सकती। हमारी मैम सॉरी, मेरी खुशकिस्मती है कि राइला टोहाना साहिबा मौजूद हैं और मतलब काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं और हम इसको अपने लिए ऑनर ही समझते हैं। मैम आप क्या कहती हैं इस हवाले से? मैं समझती हूँ आप बिल्किस सीधी साहिबा का इंटरव्यू कर रहे हैं और उन्हें आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनकर वो किसी को क्या देंगी? वो इस वक्त माँ की हैसियत से हर घर में एक चिराग रोशन कर रही हैं और उस चिराग की इतनी रोशनी है कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं है, वहाँ पर कोई हकारत नहीं है, वहाँ पे कोई इस्तेसाल नहीं है। ये एक परफेक्ट ह्यूमन राइट का सिंबल है जो मेरे पाकिस्तान के अंदर है। हमें बहुत फ़ख्र है अपने हमारे वतन के ऊपर। पाकिस्तान का निज़ाम कितना ज़ालिम है, इतना ज़ालिम है, इतना ज़ालिम है कि आपके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की जो मिसाल खड़ी हुई है मोहतरम नाज़िम जोकियो शहीद की जो वाइफ़ हैं, इनको साथ जो वाक़या हुआ है और मुझे इनके हाथ में शील्ड है और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बहुत प्यारी सी बच्ची जो है, इनको ज़रा दिखाइएगा कि अल्लाह ताला इस बच्ची को खुश रखे और पाकिस्तान के तमाम बच्चों को खुश रखे। आप बताइए आज इस तरह की शील्ड मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आबाद रखे। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के होने चाहिए, हमें इंसाफ भी मिले और इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान वाले बहन भाई हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जो नाज़िम है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा कि मेरी बीवी को ये मिला है। हमें इंसाफ चाहिए, बस बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं हम लोग। हुकूमत की तरफ से किसी ने यकीन दहानी कराई है इंसाफ के वाले से? हुकूमत से करवाई है मगर कोई हमारा अभी भी वो नहीं कर रहा है। हमें पुलिस पे और हुकूमत से यही मुतालबा है मेरा कि हमें सेफ्टी दी जाए। मैं अदलिया के निज़ाम से कहना चाहता हूँ कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। आप रो रही हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ये बहुत अहम दिन है। आप बहनों का, भाइयों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, मीडिया वालों का। जब आपको पता चला तो आप उस वक्त कहाँ थी, क्या कंडीशन थी, मतलब उस वक्त क्या एहसास थे? जैसी मुझे सुबह ही पता चला, रात को लोगों ने बुलाया, जब मैं पूरी सुबह तक जागती रही, मैंने कहा अभी आएगा अभी आएगा। सुबह के फजर हो गई, अजान हो रही थी, मैंने अल्लाह से ये कहा है या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। सुबह पता चला 1 बजे पता चला कि शहीद नाज़िम को जाम वडेरों ने जो है शहीद कर दिया है। काफ़ी दुख था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं बयां भी नहीं कर सकती। मैं हर रात पूरी रात सोती नहीं हूँ, छोटे छोटे बच्चे अब्बू को याद करते। काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, काफ़ी हद तक तकलीफ़ हूँ। और मीडिया वालों का तो बहुत शुक्रिया है, उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया है। पूरे पाकिस्तान वालों ने जो बाहर बैठे हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो जिन्होंने आज फंक्शन किया है उनको अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे। हमें उन्होंने ये समझा हम इसके लायक हैं, उनको अल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह ताला तरक्की देगा और आबाद और खुश रखेगा। मेरी दुआएं इन सबके साथ हैं। जो मेरे साथ मौजूद हैं रेहाना अजीज़ साहिबा, सोच औरत की प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह से, और यक न शुद्ध दो शुद्ध वाली बात है, मर्दों को गिग मिले हैं और ये इनको 2-2 लेके बैठे। बहुत मुबारक हो, 2-2 किस खुशी में माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो एक अवार्ड है मेरा, ये सोच औरत की टीम को मिला है और ये यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से मुझे दिया है, जिसमें मैं एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। और सोच औरत में हम वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ घर घर के अंदर औरत है, चाहे वो बेटी है, माँ है, बहन है, किसी न किसी सूरत में मौजूद है। और हमारा जो है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये डिमांड है कि हमें जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं, दीन देता है, हमारा माशरा देता है, इस्लामी माशरे में हम रहते हैं। हम मर्द को हुक्मरान मानते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे एक स्टेप हम पीछे रहें, लेकिन हुकूक हमें मिले, चाहे कि वो विरासत में हो, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो किसी भी ऐसी उसमें हो। जिस तरह से आजकल वैसे तो ऑलमोस्ट हासिल कर लिए हैं हुकूक, लेकिन अभी भी कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको नहीं मिल रहा है। ये तो आपने एकदम कहते हैं ना गड़बड़ा दिया है। मतलब ये पूरे पाकिस्तान के लिए NGO खड़ी हैं, ख़वातीन के हक़ूक़ की बात कर रही हैं, पूरे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं। और बहुत ज़बरदस्त बात की है कि मर्दों की बालादस्ती को मतलब एहतराम करते हुए और इस्लाम की रोशनी के अंदर, दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे ख्याल में।
जी जी बिल्कुल, इस्लाम की रोशनी के अंदर। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गलियाँ ख़राब, सड़कों में मिट्टी, बच्चे नंगे पाँव फिर रहे हैं। कराची की बात कर रहे हैं क्या? कराची की बात कर रहा हूँ और गाँव की बात कर रहा हूँ। मैं गाँव में रहा हूँ तो कराची गाँव बन गया है। आप ये सुनाएं कि सबसे पहले तो दुख होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्यों नहीं दुख होगा जब हम देख रहे होंगे हम जिस शहर में, जब हमने शहर में आँख खोली, अपने होश संभाले, तो हम टीवी पे देखते थे रोशनियों का शहर कराची, रोज़गार का शहर कराची, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, सिंध को 90% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, कराची की सड़कें, कराची की रोशनी, कराची के बीचेस, कराची की बिल्डिंग्स, और आज उन सबको जिस मनसूबे के तहत बर्बाद किया गया था, अफसोस तो वो कहते थे रोशनियों का शहर कराची, क्यों भाई ताना, क्यों भाई बाना, और वो जो ताना बाना था बिल्कुल ही ताना बाना हो गया। सब हर चीज़ बर्बाद कर दी, सब माफिया के हवाले कर दिया है। हर चीज़, आप बिजली से लेकर कहीं भी चले जाएं, शहर का कुछ नहीं है। अच्छा, आज ह्यूमन राइट्स का डे है और आम तौर पे तस्वुर होता है कि ह्यूमन राइट्स और मजहबी तबका दो अलग अलग सोचें, जबकि अगर हम देखें तो एक तरीके से कुछ इनका लिंक भी बनता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों के साथ रहते हुए जहाँ पे उस तरफ से इस्तेहसाल हो रहा है और जहाँ पर नॉन रिलीजियस बेसिस पे इस्तेहसाल हो रहा है, दोनों की कम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने की, आइमा कराम की, उलमा की, हुकूमत की, सबकी? मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कल गया और मैंने वहाँ जाके, वहाँ के तकरीबन 1500 के करीब तालिब इल्म बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की शायद नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मैंने उन बच्चों से पूछा कि अगर रोड पे एक शख्स का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी बाइक पे उसके 2 बच्चे बैठे हैं और बीवी, और एक बच्चा मर जाए और उसका शौहर भी मर जाए जो बाइक चला रहा है, और वो औरत अपने बच्चे को लेकर आए और बोले कि मुझे अपने बेटे और शौहर की मैयत दफनानी है, उसके लिए पैसे दे दो, तो उस औरत अपने बेटे का नाम क्या बताया? तो वहाँ सबने बोला नाम नहीं बताया। मैंने कहा जो बेटा उसके साथ आया है उसका नाम क्या है? तो कह रहे नहीं बताया। मैंने कहा बता तो रही, शौहर मर गया तो जिसका शौहर मर जाए उसका नाम क्या होता है? उसके बेटे का नाम क्या होगा? यतीम। तो मैंने कहा बात ही, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मजहबी सख्तियाँ हो चुकी हैं, लिसानी सख्तियाँ हो चुकी हैं कि इन चीज़ों में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। और सबसे पहले पूछा जाता है आप हो गए यतीम, बाद में आप बेवा होंगी, बाद में पहले अपनी ज़बान बताएं, अपना शहर बताएं, अपना मज़हब बताएं, अपना मसलक बताएं, उसके बाद जाके फिर ये तमाम बातें देखी जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आए चले मैं आपको सैर कराता हूँ इस सारी लोकेशन की। ये इनकी मीडिया वॉल है, यहाँ पर आमतौर पर लोग आकर बैठे हुए होते हैं, और ये सारा उधर रिसेप्शन है, सारा का सारा आप देख रहे होंगे। और मैं आए आपको दिखाता हूँ, लोग मर्द ख़वातीन बड़े अहम हैं, माशाल्लाह स्मार्ट अफराद आए हुए हैं, माशाल्लाह स्मार्ट अफराद, इतने ख़वातीन में सर आप स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, सर प्लीज़, यहाँ पर सैंडविचेस का इंतज़ाम है। आप सैंडविचेस खाएं, जान बनाएं और इंसानी हक़ूक़ के लिए डट के काम करें। पेटीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। पीछे पूरे मेहमान बैठे हुए हैं सारे के सारे, यहाँ पर आप सब देख सकते होंगे। और ये पूरे चाय का इंतज़ाम है, पीछे सारे स्टेजेस हैं, सारी तकरीबात हैं, बाकी सारे मेहमान हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे शील्ड्स मिल रही हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का टैबलो यहाँ पे पेश किया जा रहा है, मेरा फेवरेट है। साहिल लुधियानवी की नज़र में जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सारे लोग देख रहे हैं और बेसिकली आवाम के अंदर शऊर बेदार पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा वार्ड के अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ड्रेसिंग भी आपकी बहुत अच्छी है मैचिंग के साथ। तो मैं पूछना चाहूँ, मैं खुद छोटी सी डिज़ाइनर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो चलिए अच्छी बात है कि हमें अगर आपको कपड़े डिज़ाइन करना हो तो डिज़ाइनर से रब्ता भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है आपका, और मुल्क के अंदर जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, गरीब आदमियों के लिए भलाई का नारा लेकर आई थी, लेकिन तब्दीली कहीं नज़र नहीं आ रही है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से पर्टिकुलरली मैं बात जानना चाहता हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत वाहिद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें मैं पहले भी आ चुकी हूँ। देखिए, हालात ठीक होना इस वक्त के हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अब ये वाली बात अगर कही जाए कि जी हमें बैगेज ऐसा मिला था जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ, तो ये भी अब थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि अब 3 साल गुजर गए हैं, हमारे 4था साल शुरू हो गया। तो अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आई हूँ ग्रीन लाइन्स बसेस के इफ्तिताह के बाद के कपड़े भी आपने ग्रीन पहने हैं, उसकी खुशी बिल्कुल। तो इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने आके इफ्तिताह किया है उस चीज़ का। देखिए, जो 2015 या 16 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब कल जो क्लेम किया है एहसन इकबाल साहब ने और ज़ुबैर साहब ने खड़े होकर कि हमारा आइडिया था, तो भाई तो तुम कुछ कर लेते। और यहाँ पे बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मकसूद भाई भी आए हुए हैं, और सैयद उकाशा बिलाल भी आए हुए हैं। बहुत ही अहम शख्सियत आई हुई हैं। मेरे साथ हुज़ैफ़ा भाई मौजूद हैं। खुद कहते हैं, आपको बताता चलता हूँ कि बहुत सारे लोग
رائٹس موجود ہیں. مجھے اس کے اندر پردے پابردہ خواتین بھی نظر آ رہی ہیں, تھوڑی سی ماڈرن خواتین بھی نظر آ رہی ہیں, اور آپ کو اس پہ ڈاکومنٹریز دکھائی جا رہی ہیں, مختلف قسم کے سلوگنز ہیں, شاعری ہے دکھائی جا رہی ہے. لوگ موجود ہیں, اچھے کوالیفائڈ قسم کے لوگ موجود ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی, جس کے بعد اس وقت میں موجود ہوں محترم شفیع نقی جامی صاحب کے ساتھ, اور آپ کا تو بڑا نام, بڑا دبدبہ ایک زمانے میں چلتا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں. اس کے بعد پھر آپ اس طرف آ کر آج آپ کی جو اسپیچ دیکھی ہے وہ بھی بڑی دھواں دھار قسم کی اسپیچ دیکھی ہے. تو نہیں, مایوس نہیں ہوئے, تو پورے پاکستان کو آپ نے امید کی کرن دکھائی ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں اوور آل, کوئی دلچسپ سی بات بتائیں جو. مجھے بہت کم پروگراموں میں جا کر کے خوشی ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں بہت خوشی ہوئی. آج جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ اس خوشی کا باعث ہیں, اور کاش میں ان سب لوگوں کو کارڈز لے جاؤں, اپنی یادداشتوں میں ان کا ذکر کروں. میرے لیے باعث سے تقویت ہیں یہ لوگ, اور ان کا نام میرے لیے نئی آکسیجن ہے, نیا خون ہے جو انہوں نے مجھے فراہم کیا. میں انشاءاللہ ان لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. تو یہ جو آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں اوور آل حالات, مطلب مشکلات, پھر نعرے, پھر حکومتیں, پھر تبدیلیاں, پھر آمریت, پھر تبدیلیاں, پھر جمہوریت, اور مطلب جو مسئلے ہیں وہی کے وہی ہیں. وہ بالکل صحیح ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, بارہا کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, آپ ایسا کیجئے, یہ 16 ڈول نکالنا, 18 ڈول نکالنا, 21 ڈول نکالنا, ان کو چھوڑیں. کتا باہر نکالیں, پہلے کتا باہر نکالیں, اس کتے کو نکالنے کے بعد 16 نکالیں, 18 نکالیں, سارا کنواں پاک ہو جائے گا. جو چھچورا سسرا کنویں کا مالک بنا بیٹھا ہے, اس کو واپس ڈالیں کنویں میں, اور کتے کو باہر نکالیں, تو خوشی ہوگی مجھ کو. یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو نہیں, کسی کو تو کرنا ہے, کسی کو تو کرنا ہے. کاش جن لوگوں کے پاس میں آیا وہ ہمت پکڑے اور یہ کام میں بڑھے. میں آگے رہوں گا. میں ایسا نہیں کہ ان کو چڑھا کر کے پیچھے بھاگ جاؤں, نہ بالکل صحیح. آپ پاکستانیوں کو امید کا پیغام دیتے ہیں؟ میں پاکستانیوں کو آکسیجن کا پیغام دیتا ہوں, امید کا پیغام دیتا ہوں. ان لوگوں کی قدر کیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی کریم ہیں, اور یہ جو کراؤڈ اٹھ کر کے آیا ہے یہ ان کا سرپرست ہے, اور وہ نہیں ہے جو ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں اور ہم پر آ کر کے حکومتیں کرتے ہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں, اس کو کتے کو نکالیں, 18 21 ڈول نکالیں, 17 نکالیں, پہلے کتا باہر نکالیں. میری مراد سمجھ گئے آپ؟ جی میں بالکل, میں آواز نہیں نکلنی, میں آپ نہیں, وہ تو آواز تو بند ہو جانی چاہیے آپ کی اس کے بعد. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے, بہت خوشی ہوئی ہے, بہت زبردست ماشاء اللہ سے. ہم آپ کو بچپن سے ایڈ ہے. ہیومن رائٹس ڈے کے اس موقع پر, ہیومن رائٹس ایوارڈ کی اس سیریمنی کے اوپر, ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی اس تقریب کے اندر جسٹس وجیہ الدین صدیقی صاحب, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. سر, عوامی حقوق کے اوپر تو بات ہو گئی, جو حقوق ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. میں آپ کو ایک ریلیونٹ کوشچن کرتا ہوں, جو شاید آپ اس کو اگنور کر دیں کہ آپ یہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کی جو نمائندگی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی. الیکشن کے اندر ووٹ ڈلتے ہیں, نکلتے کچھ ہیں, سیٹوں کی کمبینیشن کچھ ہوتی ہے, ریشو کچھ ہو جاتا ہے, اور اس پورے سارے تناسب کے اندر کہیں نہ کہیں حقوق انسانی کا معاملہ نہیں آتا. بالکل آتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت کی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے, اس کو جمہوریت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں لوکل باڈیز نام کی تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کے ہاں صوبائی اسمبلیاں ہیں, آپ کے ہاں پارلیمان ہے جس کے 2 حصے ہیں, ایک سینٹ اور دوسرا نیشنل اسمبلی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان اداروں میں 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, پارلیمان کے 2 حصے ہیں. کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیجئے کہ جو عوام میں سے ہو اور وہاں بیٹھا ہوا. اس سسٹم میں ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑے جا سکتے. بغیر پیسے کے سیاسی پارٹیاں آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی. تو نتیجے کے طور کے اوپر اس سسٹم کو جمہوریت کہنا, میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے نام کی بے حرمتی ہے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अगर इस मुल्क में आ जाए और सियासी पार्टियां खुद इलेक्शन लड़ें बजाय इसके कि कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ें, तो उसमें ये मुमकिन है कि सियासी पार्टियां बेहतर लोगों को सामने लेकर के आएंगी, क्योंकि फिर वोट पैनल को पड़ेगा, पार्टी को पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसकी अब हमारे यहाँ बातें होती हैं कि जो सदारती निज़ाम ले आते हैं, हमारे यहाँ बातें होती हैं कि पार्लिमानी निज़ाम फेल हो गया। एक्चुअली बुनियादी बात जो है वो ये है कि आप सदारती निज़ाम ले आएँ या पार्लिमानी निज़ाम को आप कंटिन्यू करें, ये तो नुमाइंदगी के पैसे की है, ज़र और ज़मीन की है, वो तो ऐसे ही रहेगी जब तक कि आप कोई रिवोल्यूशनरी चेंज ना करें। अब देखें ना, जर्मनी के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इजराइल में है, वो कामयाब हैं। अभी वहाँ से मर्कल फारिग हुई है, 16 साल हुकूमत की है। किसी चांसलर के मकान के अंदर वो नहीं बैठी, वो एक मामूली फ्लैट के अंदर बैठी है जहाँ मुलाजिम भी नहीं हुआ करता था। अपने घर का खाना खुद वो बनाया करती थी, घर पर हस्बैंड को सर्व करने के लिए वो खुद वेले का काम करती थी। सर, तो ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आप इस सिस्टम में कोई हेल्दी चेंज लेकर के आएँ। मैं ये कहती हूँ सबसे स्याह तरीन कानून NRO है पाकिस्तान के अंदर, जो हम सब के ऊपर मुसीबत बन के गिरा है, बम बन के गिरा है, एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसने हमारी सफ़ाई हस्ती से क्या हमें दुनिया के नक्शे पे ज़लील तरीन करके रख दिया है। आज जो क्रिमिनल मरता है, जो कल का फ़कीर था, आज का वो दुनिया का अरबपति है, ठीक है ना। तो वो किसने बनाया? पाकिस्तान के लोगों ने बनाया। पाकिस्तान के लोगों, जब तक होश नहीं करोगे, जब तक अपना हक हासिल करना नहीं चाहोगे, ये बहुत अहम पैगाम है पाकिस्तानियों के नाम। जी हाँ, जब तक आप अपना हक नहीं लोगे, जब तक तुम्हारे अंदर अपनी इज्जत, अपनी कदर नहीं होगी, तुम्हारे बेटे कत्ल होते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ एक पूरा जस्टिस नहीं है। तो इसलिए लोग अब खुद जस्टिस करने लगे हैं कि वो बलवे की सूरत में आते हैं। आप उनको जॉब से कैसे निकाल सकते हो? ये उनका राइट है, जॉब देना आपका राइट है, महल बनाना आपके राइट नहीं है। आवाम को चाहिए उन महलों का घेरा करें, टॉलरेंस रखें, सब्र रखें, इस्तक़लाल रखें, क्योंकि हम जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, जिसके नाम पर ये आपने पाकिस्तान लिया है, रूल बनाए हैं, वो बहुत साबिर, शाकिर और बेहतरीन दुनिया के रूल जिन्होंने बनाए हैं ह्यूमन राइट के, वो थे। तो आज आपको हक नहीं है कि आप किसी का इस्तेसाल करो। मैम, एक सवाल दिलचस्प है कि आप पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की भी एक ज़माने में चला रही हैं, तो वो लाइफ बहुत बेहतर थी या अभी की लाइफ बेहतर है? पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की मैं मतलब गर्ल्स की फुल प्रेसिडेंट थी और बॉयज़ की बड़े सख्त दौर में मार्शाल्लाह का, जब लाठी, कोड़ा, हंटर, जेलें और वो सब कुछ बर्दाश्त भी किया, मगर मजबूती के साथ अपने उसके ऊपर खड़े रहे कि किसी की ज़रूरत नहीं थी कि हमें तोड़ सके। हमने ज़िंदानों की सलाखों को तोड़ फोड़ के रेज़ा रेज़ा कर दिया, जंजीरों को तोड़ फोड़ के रेज़ा रेज़ा कर दिया, मगर हम अपने इरादों से नहीं टूटे। मगर आज जब मैं अपनी जदोजहद को देखती हूँ तो मैं ख़ुद को ये बात करती हूँ कि परवरिश तो मेरे माँ बाप ने की थी, ख़र्चा तो उन्होंने हम पे किया था, रोटी कपड़ा लट्टा सब कुछ उन्होंने दिया था। रोटी कपड़ा मकान हमें पार्टी ने नहीं दिया था, रोटी कपड़ा मकान मेरे वालिद ने मुझे दिया था, मेरी माँ ने मेरी परवरिश की थी। आज जिनके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया, उनको तकलीफ़ें दी, उनको खून के आंसू रुलाए, जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम लोगों ने बहुत अपने शहज़ादों की लाशें उठाई। आज वो माँ बाप टेढ़े हो गए, झुक गए, सफ़ेद बाल हो गए, कब्रों में उतर गए, हम उनके साथ कोई जस्टिस नहीं कर सके। मगर आज वो जो हमारे नाम से उन सीटों पर आए, आज हमने उनको पाकिस्तान को जब लूटते हुए देखा, पाकिस्तान को जब खाते हुए देखा, जब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाते हुए देखा, जब दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान पर हंसाते हुए देखा, तो आज हम थक गए हैं। मैं थक गई हूँ, मुझे लगता है कि मैं हार रही हूँ, मैं कहीं टूट ना जाऊँ, जोड़ रही हूँ पूरे इरादों के साथ। और आखिरी चिंगारी जो होती है, आखिरी चिंगारी याद रखना कि वो भड़कती है
जला के राख कर देती है। और इंशाल्लाह और वो चिंगारी अगर उसका नाम राहीला टवाना हो तो उसका माजी देखते हुए ऐसे ही लगता है कि ज़्यादा बड़ा शोला बनेगा। मैं अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, मुझे इस कौम का हिंदू भी बहुत प्यारा है, मुझे इसका क्रिश्चियन भी बहुत प्यारा है, मुझे इसका सिख भी बहुत प्यारा है, मुझे इसका सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, उर्दू बोलने वाला भी बहुत प्यारा है। वो सब हमारा गरूर है, हमारे सर का ताज है। आने वाली नस्लों को संभालना है तो हम उनके लिए एक आखिरी मार्का ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस खूबसूरत तकरीब के अंदर खूबसूरत सी शख्सियत रिफ़त नाज साहिबा मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सीनियर मेंबर हैं। और माशाल्लाह से आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, इतना अच्छा इवेंट करवा दिया आपने। तो इनका जो अहम, जो मुझे भी गुफ्तगू से पता चला है कि तहरीक इंसाफ से, माइंड ना करें, तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत सिंध में नहीं है, और यकीनन इनसे हम बहुत सारी बातें पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, क्या इसका क्या पस मंज़र है इस तकरीब का? ये वुमेन राइट काउंसिल की बहुत अहम तकरीब है, और मैं भी आज डे भी है वुमेन राइट काउंसिल का, और इसमें हमने अपने मुल्क की अजीम शख्सियात को मदऊ किया है और उनकी खिदमात के एवज़ उनको अवार्ड दिया जाएगा। और माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे हैं, और ये प्रोग्राम करके हमें दिली खुशी महसूस हो रही है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो आपकी है, इसकी सक्सेस क्या समझती हैं, कहाँ पे खड़ी हुई है इस सफ़र के बाद? देखिए, सक्सेस का तो लोग इतनी आसानी से किसी भी चीज़ की सक्सेस का तयन नहीं करते। बरसा बरस लोग खिदमात देते हैं, काम करते हैं, जब जाके लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो लेकिन सोच औरत के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, सिर्फ औरत के लिए। औरत की आप क्या है? तो मैं सीनियर इसकी मेंबर हूँ, और हमने अभी ये हमारा तीसरा माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम है। तो इसके साथ हमारी उम्मीदें हैं, हमारी मेहनत है, और हम जो अभी तक नहीं हुआ, हम सोच औरत के साथ सोच बदलेंगे। अच्छा, एक तासुर जो जब औरत की हवाले से हुकूक़ की बात आती है तो बड़ी खिदमत है आप लोगों की, लेकिन एक तासुर ये आता है कि इसके अंदर वो इस्लाम पसंदी से थोड़ा सा टकराव का माशरे में तासुर पैदा होता है, जबकि हम ये समझते हैं कि इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा हुकूक़ दिए हैं औरत को। आप इस सारी सूरत देखिए, ये बिल्कुल सोच औरत के मुतालिक अगर लोगों के जहनों में है कि वो जो एक चली थी तहरीक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बिल्कुल ऐसी, इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम औरतों के राइट्स पे हमने ये लेकिन स्लोगन तो बड़ा सोच औरत में क्या स्लोगन है? सोच का मतलब है कि औरत अब सोचे, अपने जो उसके राइट्स हैं उस पर सोचें। स्लोगन ये भी हो सकता था ना कि औरत को राइट मिलने चाहिए, ये सिंपल सा स्लोगन था, बहुत क्लियर स्लोगन नहीं। हमें इसमें जो फोकस करना था वो औरत पे फोकस करना था, औरत पे, तो जिस्म पे। जब तक आपका माइंड नहीं बदलेगा, आपकी सोच कैसे बदलेगी? सोच औरत उस पर डिपेंड है। सोच औरत की तो गुड है, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन वो जो स्लोगन था वो इसीलिए आपकी अच्छी तहरीक खामख़ा एक नेगेटिव की तरफ चली गई जो कि पॉजिटिव थी। कहाँ, मेरा ख्याल है तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी औरत के हवाले से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इदारा काम करता है तो उसमें फ़ौरन से उसमें बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप उसमें अच्छाइयां देखें। हम राइट्स के लिए आए हैं, हम औरतों के हुकूक़ के लिए आए हैं, हम घरेलू औरतें, बच्चे और ऐसे वाक़यात, और उस पर हम उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि आप स्लोगन वो रखें जो कॉमन हो, जो गैर मुतनाज़ हो, लेकिन आपको आपका टारगेट भी अचीव हो जाए, तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। मतलब पूरी सोसाइटी, चाहे राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट, सब आपके सपोर्ट हो गया। नहीं, इसमें आप मुझे सिर्फ एक ये बात बताएं कि सोच औरत में जो स्लोगन, क्या इसमें आप सोच औरत तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मैं तो वो जो मेरा जिसमें मेरी मर्जी का स्लोगन, देखें वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और औरत सिर्फ यही सोचती है, वो तो चंद एक जो लिबरल औरतें हैं उनका माइंड था, या उन्होंने क्या कहें, अब उन्होंने ये चीज़ें गलत हमारे माशरे में फैलाई। ये सोच औरत के हवाले से हम इसीलिए आगे आए हैं कि औरत के हवाले से अभी औरत को ख़ुद को भी नहीं पता, हमारी ख़वातीन को, कि उनके लिए उनकी राइट्स क्या हैं, उनके लिए क्या हुकूक़ हैं, और इस्लाम ने उनको क्या क्या आसानियाँ दी हुई हैं।
کیا عزت مقام دیا ہوا ہے، کیا تعلیم دی ہوئی ہے ہر رشتے کے لحاظ سے. لیکن یہاں پہ عورت کا نام لیتے ہی کچھ اور غلط جو ذہن میں وہ آ جائے، وہ بالکل غلط ہے. ہم اس سوچ کو ہی بدلنے آئے ہیں، سوچ عورت کے لحاظ کا نام دے کر. تھینک یو، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے صدر جمشید حسین بھائی موجود ہیں. جمشید بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد، اتنا چھکا مار دیا آج تو. نہیں، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اس کی نا. یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اور بھی مطلب سامنے بھی ہوٹل ہے، یہاں پہ بھی بڑا ہوٹل ہے، لیکن تقریب سے آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی نظر تو یہی آ رہی ہے. دیکھیں، ہاں، ہیومن رائٹس پہ پورے کراچی میں ہماری تقریب ہے، باقی گورنمنٹ ایک ایکٹیویٹی کر رہی ہے. ہم نے تقریب کی ہے. ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہی ہے ہیومن رائٹس پر، اور ہم کشمیر پہ بھی کام کرتے ہیں، پاکستان پہ بھی کام کرتے ہیں. آج ہم نے جو ہے وہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہمارا پروگرام تھا. کوئٹہ میں تھا، خیبر پختونخوا میں تھا، اس طرح سے جو نا پنجاب میں تھا، اور یہ کراچی میں تھا، اور ہم نے مختلف جگہوں پر ایونٹ کیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ہم ہیومن رائٹس پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ اجاگر کر سکیں ان کے بیسک رائٹس کیا ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. دوسرا کہ معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل پر آواز بلند کر سکیں، جس پر جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور اس پر وہ بات کریں. ہم یہ چاہتے ہیں. آج ناظم جوکیو کی فیملی بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی، اور اس طرح سے بہت سارے، بلکہ سیدھی صاحبہ، ظفر عباس صاحب، جسٹس وجودی، بڑے بڑے نام جمع کر لیے تھے. ہاں، سارے لوگ آ گئے تھے، اور وہ آئے اسی لیے تھے کہ ہماری پرانی کارکردگی دیکھ کر وہ اس وجہ سے یہاں پر آئے. اور الحمدللہ اچھا ایونٹ ہو گیا، اور ہم نے جو بات کرنی تھی وہ ہم نے بات لوگوں کو سمجھائی. اور اس میں جو ہے نا وہ ایوارڈ دینا چھوٹی بات تھی. دراصل ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ناظم جوکیو کی فیملی کو ہم کوئی ٹریبیوٹ کریں ایسا کہ جس سے جو ہے وہ ایک جو وہ سلسلہ رک گیا وہ بوسٹ پکڑے. مطلب اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑے سے لبرل ٹائپ کے لوگ بھی بلائے ہوئے تھے اور اسلامسٹ کو بھی بلایا ہوا تھا. آپ نے مطلب بیلنس چلایا ہے اس کو. دیکھیں، ہم نے سب انسانوں کو بلایا تھا، لبرل اور غیر لبرل کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ اس طرف چل رہا ہے معاملہ، لیکن یہ ایک اچھا تاثر کیا ہے. دیکھیں، لبرل تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول سے جب وہ عبداللہ، جب ایک کسی کافر نے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا، تو اللہ کے رسول دوبارہ چلے گئے اس کے پاس اور اس کو دعوت دی اور کہا کہ صحابہ نے کہا آپ دوبارہ ابھی آپ کو برا بلا کہ آپ دوبارہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آگ سے بچا دوں. میرا خیال ہے کہ لوگ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اپنے بیسک رائٹ سمجھ لیں تو وہ اسلام کو سمجھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی بھی ہے، ہم نبوت کے بعد والی اور نبوت سے پہلے والی، اس زندگی کے اندر جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس پر بھی وہ لوگوں کے رائٹس کی بات ہی کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ رائٹس کی بات کرتے تھے. لیکن وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت آ گئی تھی تو وہ پھر دوسرے طریقے سے انہوں نے بیان کیا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے تھے. اگر لوگوں کے رائٹس اگر ہم دینے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلام کا ہی کام ہے. جمشید بھائی کی جو ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں، میں نے ماضی میں جمشید بھائی دیکھا ہے آپ کے ساتھ بہت سارا ہے، لیکن اب جو ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں اس کا آپ نے ٹھپا بڑھا دیا بالکل ہی. ماشاء اللہ، اتنی بڑی ٹیم بھی جمع کر لی ہے اتنے ہائی سیٹ اپ کے اوپر. نہیں، وہ تو آپ کا وہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ سیکھا ہے کہیں سے، وہ سیکھا وہی نکل رہا ہے یہاں پر. باقی تو ساری چیزیں ہے، وہی دور ہے جس میں. اب ہدف کیا ہے، آگے کیا اہداف ہیں اس پروگرام کے بعد؟ دیکھیں، اس پروگرام کے بعد ہمارا ہدف تو یہ ہے کہ ہم جو موضوعات مختلف آتے رہتے ہیں اس پر بات کرتے رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی اور پاکستان کے اندر عورت مارچ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے. ہم اس کے متبادل ایک ہم نے چیز کی ہے، وہ سوچ عورت کے نام سے ہے. اس کا پچھلے دنوں ایونٹ ہوا تھا. وہ مارچ میں ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں 3-4 دن کا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ متبادل ہوگا اپنا جسم اپنے مرضی کے خلاف. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست. ہاں، تو یہ خواتین ہی ہیں جن کے چہروں سے بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں. ہاں بالکل، ہم ان کے متبادل ہی کھڑا کیا ہم نے. اور یہ زیادہ تر آپ کو ہمارے گروپ میں خواتین نظر آئیں گی، وہ سوچ عورت کی خواتین ہیں. اس کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ پردہ کرتی ہے، اور جو اس کی جنرل سیکرٹری ہے وہ جو ہے نا ٹی وی آرٹسٹ ہے، ڈرامہ میں. اچھا، بہت ہی اعلیٰ، زبردست ہو گیا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ بڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی، ہم بڑا کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں ایک زبردست قسم کا ویلاگ لا رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. بہت مبارک. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ قاضی بشیر صاحب، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اتنے اسمارٹ لوگ موجود ہیں ایڈوکیٹ، تو مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے اتنا زبردست قسم کا آپ نے ایوارڈ جیتا ہے. کیا کہتے ہیں اس موقع پہ، ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پہ؟ جی، قاضی محمد بشیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، اور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہوں. سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. آج وومن رائٹ کا انٹرنیشنل ڈے ہے، اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں وومن رائٹس پاکستان کونسل کا کہ آج انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا. اور اللہ پاک کا شکر ہے، میری کوشش رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی غریب ہو اس کی جو ہے آواز میں بنوں، جو ہے اس کے حقوق کے لیے میں لڑوں اور ظالم کے خلاف میں بات کروں.
اور ہمیں یہ دیکھیں کہ نہ صرف کراچی سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر ایز اے ایڈوکیٹ جس لوگوں کی جو ہے میں جیلوں کے اندر بھی جو ہے سپورٹس کی ہے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں جو کیونکہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا پاکستان میں وومن رائٹس کا وہ آواز کم ہے. ہم سب کو اپنے ارد گرد بھی معاشرے پہ نظر رکھنی چاہیے. ہم سب کو یہ غریبوں کے لیے اور جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے ان کی آواز بننی چاہیے. قاضی بشیر ایڈوکیٹ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، قاضی بشیر ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آج ہے ہیومن رائٹس ڈے. اس موقع پہ ایک منفرد سا نقطہ نکلا ہے. میں نے کوشچن کیا اور انہوں نے بڑا اچھا بریف کیا، اور میں آج اس موقع پر اپنے چینل سے اور آپ کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر حقوق انسانی کی پاسداری کرنی ہے اور ہیومن رائٹس کا کرنا ہے تو اس وقت ووٹ کی رسپیکٹ، ڈیموکریسی کو پراپر طریقے سے اسٹیبل ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ بہت بڑی خدمت کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کو، بہت بہت مبارک ہو، بہت زبردست ہے. تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ ایک بہت معزز شخصیت موجود ہے اور میں اس موقع پہ آپ سے اہم چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انسانی حقوق کی جب بات آتی ہے تو ڈائریکٹ کانسیپٹ جاتا ہے لیفٹسٹ کا، کہ جو مطلب اینٹی ریلیجن یا مذہب بیدار ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے حقوق انسانی کے حساب سے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ایک چارٹر دیا ہوا ہے. تو آپ اس حوالے سے اور آج پورے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میں سمجھتا ہوں یہ پورے کا پورا چیپٹر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لا کے اسی سے کلوز کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مطلب مسائل ہیں، ان کے جو ہم حکومتوں میں پریشان رہتے ہیں، ان کی کیا مطلب کیا سمپل وجہ یہ کہ جب ہم شریعت کے خلاف چلیں گے نا بھائی تو یہ معاملات تو آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے سونے کے لیے، اور صبح ہم نے بنائی ہے کام دھندے کے لیے، بزنس کے لیے، اپنے رزق کی تلاش کے لیے. ہم اس سے الٹا کرتے ہیں. 3 بجے سے پہلے ہم سوتے نہیں ہیں، صبح 12 بجے سے پہلے ہماری دکانیں کھلتی نہیں ہیں. تو جب تک اس کے راستے پہ جب اس کا گین چلیں گے نا قدرت کے، تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. جب ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، جب حکم دیا گیا تو آپ دیکھیں کر کے فائدہ. کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عامر وڑائی صاحب موجود ہیں، اور سر یہ ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی شیلڈ ملی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا آپ کی فیلڈ ہے، اسپیشلٹی ہے ساری؟ میں سب سے پہلے تو ہیومن رائٹ جو کونسل ہے اس کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے ایوارڈ دیا اور انہوں نے مجھے انکریج کیا. میں ڈفرینٹ اینگل میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے ورک کرتا ہوں، جس میں سوشل ورک بھی آتا ہے، پھر لیگل ورک بھی آتا ہے. جہاں جس کو میری ضرورت ہوتی ہے میں انہیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. اور میری جو بیسیکلی خواہش ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جو میکسیمم ایک دوسرے کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اچھا، تھوڑا سا مشکل سے سوال کرتے ہیں. یہ لائر بھی تو اپنے کہیں نہ کہیں حقوق غصب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے امپلائز کے، اپنے اسٹاف کے، اپنے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں. بعض جگہوں پہ سنا جاتا ہے کہ فیملیز کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہوتا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر جگہ اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اچھے ہی ہے جو دیکھنے میں ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. محترمہ ادیبہ حسن صاحبہ موجود ہیں، صوبائی اسمبلی کی ممبر ہیں تحریک انصاف سے، اور اس خوبصورت تقریب کے اندر کافی سارے اچھے، خوبصورت اور اہم چہرے آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی آئے ہوئے ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر جو اوور آل صورتحال ہے آپ پاکستان کی اور بالخصوص کراچی کی، تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے اور حقوق ویسے بھی نہیں مل رہے، اور چاہے وہ نیا پاکستان بھی آ جائے لیکن حقوق وہیں کے وہیں، زمانہ گزر رہا ہے میں وہیں کھڑا ہوں والی کہانی ہے. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہے. ہیومن رائٹس ڈفرینٹ فیلڈز میں ہر جگہ عورتوں کے جو حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق میں ہیومن رائٹس کام کر رہا ہے، اور جو دوسری فیلڈز ہیں اس میں ہیومن رائٹس اپنے اپنے کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ابھی 16 ڈیز ایکٹیویزم کے پروگرامز چل رہے تھے جو نیلوفر بختیار جو آرگنائزیشن چلا رہی ہے اس سلسلے میں. تو وہاں پر بہت سارے عورتوں کے پروگرام، بچوں کے پروگرام اسکولس میں جا کے ہیومن رائٹس کے لوگوں نے، ان کی ٹیم نے وہاں پہ کرے ہیں پروگرام. تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. تو ہم جب یہ پروگرامز ہیومن رائٹس کے ہی کریں گے، اس طرح کے جیسے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، ایوارڈس دیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں جب لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، پتہ چلے گا، تو میں سمجھتی ہوں یہ چیز پتہ ہو جائے گی.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, میں سمجھ رہی ہوں کہ بالکل ہو رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹک ٹاک چٹ چیٹ چلتی رہتی ہے نا, تو انجوائے کرتی ہیں اس کو؟ انجوائے کیا کرتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی جو ہے اب اپنی اس حرکت سے باز آئے اور حکومت سے اپنی یہاں سے ختم کرے, دوسروں کو چانس دیں. دیکھیں وہ کچھ کر نہیں رہے. آج پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے, انہوں نے پروجیکٹس کے اناؤنس کرے اسد عمر صاحب نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں جو تبدیلی آئے گی اور جو چینج آئے گا وہ ہماری وجہ سے آئے گا. ملک طاہر اقبال صاحب موجود ہیں, اور سر اتنی زبردست قسم کی شیلڈ ملی, میں بھی پکڑ سکتا ہوں اس کو. یہ آپ کو سب سے پہلے تو مبارک ہو ہیومن رائٹس کے اندر, اس ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ انسانی حقوق کا استحصال ہو رہا ہو, مطلب انوائرمنٹ اوزون لیئر سے لے کے جانوروں تک اور انسانوں تک, بچوں تک, اس جگہ پر ایسے میں ایوارڈ ملنا, تو سب سے پہلے تو مبارکباد. آپ کہتے کیا ہیں اس حوالے سے, کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. ہمارا جس پہ مجھے ایوارڈ ملا ہے کہ ہم نے کچھ 600 سے زیادہ قیدیوں کو جو UTPs تھے, انڈر ٹرائل پرزنر تھے, ان کو لیگل ایڈ دی اور ان کو جیلوں سے باہر لے کے آئے. زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے کرائم میں ملوث ہوتے ہیں, کسی پہ تو تھا ہی نہیں, خالی الزام تھا, تو ان کو ہم نے باہر نکلوایا. اس کی بنیاد پہ آج انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں مزید ریفارم کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ خاص کر پرسن ود ڈسیبلٹیز, منورٹیز اور ٹرانسجنڈر کے رائٹ ہے, اس پہ پاکستان میں ہیومن رائٹ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو مل کر بچوں, خواتین کے رائٹ کے ساتھ ساتھ ان منورٹیز, ٹرانسجنڈر, پرسن ود ڈسیبلٹیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ہیومن رائٹ کو پاکستان کے اندر پروٹیکٹ اور پروموٹ کر سکیں, تاکہ ہمارے عام جو اپنا ڈسپرائوڈ سوسائٹیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی ہم پروٹیکٹ کر سکیں رائٹ کے. آپ جو دیتے ہیں تو فری آف کاسٹ دیتے ہیں, جو لوگ غریب جو برداشت نہیں کر سکتے؟ جی, ہم لیگل ایڈ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیلوں کے اندر اب کچھ بہتری بھی آئی ہے, فوڈ کا انتظام ان کا کافی اچھا لگا ہمیں, لیکن لیگل ایڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ, مزید اس پہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے اکراس دی سندھ تقریباً 24 جیل کے اندر کام کیا, یعنی کراچی سے لے کر کشمور, اپنا جیکب آباد, لاڑکانہ, دادو, شکارپور, ان تمام جیلوں کے اندر ہم گئے, اور ہمارے لائرز تھے, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور لیگل ایڈ پرووائڈ. سر, اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کسی کی ضرورت ہو تو کس طریقے سے آپ سے رابطہ کریں؟ جی بالکل, یہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیگل رائٹ فورم کے نام سے ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور لیگل رائٹ فورم میں ہم لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ, ویب سائٹ پہ, کہیں پہ بھی ٹول فری نمبر پہ ہمارے ساتھ آ کے بات کر سکتے ہیں. میں ایک نمبر بتا دیتا ہوں, اس پہ بھی آپ کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, 3588-695. اگر آپ کو کسی کو بھی لیگل ایڈ کی ضرورت ہو اور لیگل اویئرنیس کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ. ایڈوکیٹ عبد المعید صاحب موجود ہیں ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر اور ہیومن رائٹس کے اس ایونٹ کے اوپر. تو سر, سب سے پہلے تو خوش آمدید سارے اس ایونٹ کے اندر. لائر جو برادری ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہیلپ کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, لیکن اتنی کاسٹ پہ کیوں کرتی ہے؟ اتنے عام آدمی کے لیے مہنگائی اتنا کیسے مینیج کرنا؟ میں آپ کی اس بات کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. ہمارے آپ کو, اگر آپ آئیں گے انشاءاللہ ایک دن, تو میں آپ کو بہت سارے ایسے وکلاء میرے بھائی ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ انصاف فراہم کرتے ہیں, ایک پیسہ نہیں لیتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مظلوم بندہ ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, تو ہم وکلاء اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو انصاف دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ہم اس سے پیسے نہیں لیتے. اس کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی ایک آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں, کوئی بھائی آپ آنا چاہیں تو اس جگہ پر, اس فورم پہ, کوئی ایسا کوئی بھی ایک آپ سمجھتے ہو اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہو؟ بالکل, میرا نام عبد المعید ہے اور میں کراچی بار کا ابھی لائبریرین کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں. میں اپنے بھائی کو اپنا کارڈ بھی دے دیتا ہوں. اگر ایسا کوئی دوست ہے, میرا بھائی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ میں فری آف کاسٹ اپنے سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب موجود ہیں, اتنی زبردست قسم کی شخصیت, سر پہ ٹوپی اور ماشاءاللہ چہرہ سنت رسول سے بھرا ہوا ہے, اور ہاتھ میں شیلڈ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو. سلامت انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا سا بتائیں ہیومن رائٹس کمیشن کے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے اوور آل, اور یہ کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے ایک غریب علاقہ ہے, وہاں پہ زیادہ مالی اتنی وسعت لوگوں کے درمیان نہیں ہے. ان کے بیچ میں رہ کے وہاں پہ ان سے بھی غریب تر لوگوں کے لیے کام کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے. جس تنظیم کی میں یا جن افراد کی میں بطور نمائندگی آیا ہوں, یہ وہ افراد ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کر انہی کے بیچ میں بیٹھ کر انہی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور تمام تر قسم پرسی کے ساتھ جو ہے ان سے مدد لے کر وہاں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا ایک کمال کا کام ہے. باقی کاسٹ ٹرسٹ جو ہے 788 جوڑوں کی اب تک شادی کرا چکی ہے,
310 کے قریب طالب علموں کی اب تک کفالت کرتی ہے. اسی طرح سردیوں میں گرم کپڑے، لکڑی کی تقسیمات اور بہت سارے کام ہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ بے مثال کام ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ہیومن رائٹس کمیشن، یہ سارے ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے، اور آج میں مبارکباد دیتا ہوں ہیومن رائٹ کونسل کے کہ انہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے، اور میں بھی یہاں پہ موجود ہوں. مین مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے شہریوں کو بھی، لوگوں کو بھی ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے تاکہ ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو پتہ لگے تاکہ وہ اس پہ آواز اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. تو ایک بہت زبردست قسم کی تقریب یہاں منعقد ہوئی ہے، اور اس تقریب کے نتیجے میں یقیناً شعور بیدار ہوتا ہے. معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ آتے ہیں، ایک اثر لے کے جاتے ہیں اور اس اثر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کو، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے جو ہیڈ ہیں جمشید حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ ایک بہت اچھا ایونٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس ساری صورتحال کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اور آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، یہ کہہ کر کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا بند کر دیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا بند کر دیں، اپنے گھر کی میٹ کے حقوق بھی غصب کرنا بند کر دیں. اگر آپ کے خاندان کے اندر آپ کے وہ قریبی ہیں اور آپ نے کسی کی جائیداد میں حصہ کھا لیا ہے تو وہاں سے بھی بند کر دیں. اگر آپ کسی جانور کو اپنے گھر میں رکھتے ہوئے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو وہ حقوق غصب کرنا بھی بند کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی انوائرمنٹل ڈیمیجز ہو رہے ہیں یا ملٹیپل قسم کے جو اثرات ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر، ان سب چیزوں سے میری ریکویسٹ ہے، اس پیغام بھی اس کا یہی ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کے اندر اپنا رول پلے کریں. حکومت بھی اپنا رول پلے کرے، ریاست بھی اپنا رول پلے کرے، عوام بھی اپنا رول پلے کریں، اور معاشرے کا ہر طبقہ فکر اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب لازمی کریں.